منگول دراصل کون تھے اور کہاں سے آئے تھے؟ منگول قوم ایک ایسے خانہ بدوش قبیلوں پر مشتمل تھی جو ماہر گھڑ سوار تھے اور مویشی پالنے کے علاوہ شکار اور تجارت کر کے اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ اس زمانے میں زیادہ تر قوموں میں صرف فوجی ہی جنگ بازی سیکھتے تھے، جبکہ منگولوں کا تقریباً ہر مرد جس کے پاس گھوڑا ہوتا وہ ایک زور آور جنگجو اور ماہر تیر انداز ہوتا۔ ہر قبیلے کا اپنا اپنا سردار تھا جسے خان کا لقب دیا جاتا، اور قبائلی ہر صورت میں اپنے سردار کے وفادار رہتے۔ منگول قبیلے 20 سال تک ایک دوسرے سے ہی لڑتے رہے۔ آخر کار تقریباً 27 منگول قبیلے تموجن نامی ایک خان کی سربراہی میں متحد ہو گئے۔ بعد میں ترکی مسلمان بھی اس اتحاد میں شامل ہوئے۔ ان ترکی قبیلوں کو تاتار کہا جاتا تھا، اسی لیے جب منگول اور تاتار لشکروں نے یورپ کا رخ کیا تو وہاں انہیں مجموعی طور پر تاتار کہا جانے لگا۔ 1206 عیسوی میں منگولوں نے تموجن کو چنگیز خان کا لقب دیا۔ اس لقب کا مطلب طاقتور حکمران یا عالمگیر حکمران ہے۔ چنگیز خان کے لشکر ایسے تیر اندازوں پر مشتمل تھے جو گھوڑوں پر سوار ہو کر تیر چلانے کے ماہر تھے، اسی لیے وہ اتنی تیزی سے حملہ کرتے کہ دشمن ان کا مقابلہ نہ کر پاتے۔ اکثر مختلف لشکر ایک ہی وقت میں مختلف علاقوں پر حملہ آور ہوتے تھے، اس طرح میدان جنگ ہزاروں میل تک پھیلا ہوتا تھا۔ آج سے تقریباً 700 سال پہلے منگول حکمرانوں نے ظلم و جبر کی وہ تاریخ رقم کی جسے یاد کر کے آج کے ترقی یافتہ انسان کی روح تک کام جاتی ہے۔ منگولوں نے پولینڈ اور جرمنی کی افواج کو شکست دی، جبکہ منگولوں کی تاریخ میں چنگیز خان اور ہلاکو خان انسانی کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کرنے کے حوالے سے بدنام ہیں۔ منگول قبائل اپنی ہلاکت خیز جنگوں، وحشتناک حکمت عملی، ماہرانہ گھڑ سواری اور وحشیانہ رویوں کے باعث تاریخ کے صفحات پر اپنا ایک الگ مقام رکھتے ہیں۔ منگول قبائل کا سب سے اہم حکمران چنگیز خان کو مانا جاتا ہے۔ چنگیز خان نے 1206 عیسوی سے لے کر 1227 عیسوی تک حکومت کی، جس کے دوران ظلم کی ان گنت داستانیں رقم ہوئیں۔ چنگیز خان کے بعد اس کا بیٹا طولوئی خان حکمران ہوا، جس نے 1227 عیسوی سے لے کر 1229 عیسوی تک محض 3 سال حکومت کی، جس کے بعد اوکتائی خان کا دور حکومت شروع ہوتا ہے۔ اوکتائی خان کی موت کے بعد قبائل میں جنگ چھڑی، جس کے دوران چغتائی خان کے بیٹوں نے سرکشی کی۔ اس کے باوجود اوکتائی خان کی بیوہ ترکینہ خاتون 4 سال تک حکومت پر قابض رہیں۔ اس کے بعد گویوک، مونکو اور اغول سمیت دیگر جنگجو حکمرانی پر قابض ہوتے رہے، جس کے بعد قبلائی خان کا دور آیا۔ قبلائی خان نے 1260 سے لے کر 1294 عیسوی تک حکومت کی، جس کے بعد امیر تیمور کا دور آیا۔ امیر تیمور، جسے لنگڑا ہونے کے باعث تیمور لنگ بھی کہا جاتا ہے، 1294 عیسوی سے لے کر 1307 عیسوی تک حکمرانی کی، جس کے بعد منگولیہ سلطنت 1370 عیسوی تک حکمرانی کے مزے لوٹتی رہی۔ تاریخ دانوں کے مطابق یہ منگول ہی تھے جنہوں نے آگے چل کر مغلیہ خاندان کی بنیاد رکھی اور سینکڑوں سال تک برصغیر پر حکومت کرتے رہے۔ مغلیہ خاندان میں بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہجہاں، عالمگیر، اعظم شاہ اور بہادر شاہ کے نام اہم ہیں، جن کے آباء و اجداد دراصل منگول تھے۔ لوگ آج بھی چنگیز خان اور ہلاکو خان کو ان کے ظلم و بربریت اور خون ریزی کے باعث یاد کرتے ہیں، تاہم یہ ایک حقیقت ہے کہ چنگیز خان ایک دلیر اور کامیاب جنگجو تھے جنہوں نے اہم فتوحات حاصل کیں۔
اغول جنگجو چنگیز خان نے سب سے پہلے اپنے ہمسایوں پر حملہ کیا۔ جب چنگیز خان چین کے خلاف جنگ میں مصروف تھا، انہی دنوں خوارزم شاہ محمد، جو ایک مسلمان حکمران تھا، اس نے چنگیز خان کے تجارتی قافلے پر ظلم کیا۔ چنگیز خان نے 1218 میں جو تجارتی قافلہ بھیجا تھا، خوارزم شاہ کے گورنر نے اس کا تمام مال و اسباب چھین کر تاجروں کو ہلاک کر ڈالا۔ چنگیز خان نے اس کے باوجود صبر کرتے ہوئے خون بہا طلب کی۔ خوارزم شاہ نے بدترین ظلم و بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے خون بہا طلب کرنے والے چنگیز خان کے وفد میں سے ایک کو قتل کر دیا اور 2 کو گنجا کر کے چنگیز خان کو واپس بھیج دیا۔ جب یہ 3 افراد پر مشتمل لٹا پٹا قافلہ چنگیز خان تک پہنچا تو اس کا غصہ عروج کو پہنچ گیا۔ اس نے 2 لاکھ سپاہی لے کر سمرقند، بخارا اور دیگر شہروں پر حملہ کر دیا۔ وہ حق پر تھا، اسی لیے اللہ نے اسے فتح نصیب کی۔ منگولوں نے چین سے لے کر روس اور جرمنی تک اور جرمنی سے لے کر برصغیر تک کسی بھی خطے کو نہ چھوڑا۔ چنگیز خان نے وسطی ایشیا اور ایران کی بنیادیں ہلا دیں۔ چنگیز خان نے افغانستان اور شمالی ہند پر بھی حملے کیے۔ قبلائی خان اور منگو خان منگولوں کو ایشیا تک لے آئے۔ 1279 عیسوی تک چین مکمل طور پر منگولوں کے تابع تھا۔ چین کے ساتھ روس اور وسطی ایشیا بھی منگولوں کے قبضے میں آ گئے۔ امیر تیمور نے 14ویں صدی میں وسطی ایشیا اور ایران کو فتح کیا اور امیر تیمور 15ویں صدی تک یہاں کا حکمران رہا۔ امیر تیمور خود کو چنگیز خان کا جانشین کہتا تھا، جس کا پڑ پوتا بابر تھا۔ بابر نے ہندوستان پر حملہ کر کے مغلیہ خاندان کی بنیاد رکھی، جو منگول قبائل کی جدید شکل کہی جا سکتی ہے۔ دنیا بھر میں جتنے بھی بڑے مہاراجا، سلطان یا بادشاہ رہے، ان کے مرنے کے بعد بھی مقبروں کی شکل میں ان کے نشان باقی رہے۔ یہ مقبرے شاید اس لیے تعمیر کیے گئے تاکہ ان کی یاد ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں رہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ چنگیز خان نے اپنے لیے ایک عجیب سی وصیت کی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی موت کے بعد ان کا کوئی نشان باقی رہے، لہٰذا انہوں نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ انہیں کسی گمنام جگہ پر دفنایا جائے۔ وصیت کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ فوجیوں نے انہیں دفنانے کے بعد ان کی قبر پر تقریباً 1000 گھوڑوں کو دوڑایا اور زمین کو اس طرح برابر کر دیا کہ قبر کا کوئی نشان باقی نہ رہا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ چنگیز خان کی قبر تلاش کرنے میں غیر ملکی لوگوں کو ہی دلچسپی تھی۔ منگولیا کے لوگ چنگیز خان کی قبر کا پتہ لگانے میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ اس کی ایک بڑی وجہ خوف بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر چنگیز خان کی قبر کو کھودا گیا تو دنیا دوبارہ تباہ ہو جائے گی۔ لوگ اس تباہی کی مثال دیکھ بھی چکے ہیں، اس وجہ سے ان کے دلوں میں وہم نے اپنی جگہ پختہ کر رکھی ہے۔ جو لوگ چنگیز خان کی قبر تلاش کرنے کے خواہش مند تھے، ان کے لیے یہ کام بالکل بھی آسان نہیں تھا، کیونکہ رقبے کے لحاظ سے منگولیا اتنا بڑا ہے کہ اس میں برطانیہ جیسے 7 ملک آ جائیں۔ اتنے بڑے ملک میں ایک نامعلوم قبر کو تلاش کرنا سمندر میں سے ایک خاص مچھلی کو تلاش کرنے کے مترادف ہے۔ منگولیا ایک پسماندہ ملک ہے جہاں کئی علاقوں میں پکی سڑکیں تک نہیں ہیں اور آبادی بھی بہت کم ہے۔ منگولیا کے لوگ چنگیز خان کا نام بڑی عزت اور فخر سے لیتے ہیں۔ ان کے مطابق اگر چنگیز خان خود چاہتے کہ ان کے مرنے کے بعد بھی لوگ انہیں یاد رکھیں تو وہ ایسی کوئی وصیت ہی نہ کرتے اور اپنی نشانی ضرور چھوڑتے۔ یہی وجہ ہے کہ منگولیا کے لوگ نہیں چاہتے کہ اب ان کی قبر کی تلاش کی جائے۔ جو وقت کی دھن میں کہیں کھو چکا ہو، اسے پھر سے کریدا نہ جائے۔